الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا یہ ماہ مبارک بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہم سب کی زندگیوں میں آیا تھا اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے بہا تحفے تحائف اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. انہی تحفے تحائف کے ساتھ اب ہم سب کی زندگیوں سے جانے کے قریب ہے. یہ جمعۃ الوداع ماہ مبارک کا آخری جمعہ، یہ ایک احتساب کے لیے ہے کہ ہر آدمی اپنا احتساب کرے، اپنے اندر جھانکے کہ یہ ماہ مبارک جو تحفے تحائف ہمارے لیے لے کے آیا تھا، آیا ہم نے اس ماہ مبارک سے وہ تحفے کتنے حاصل کیے اور کیسے حاصل کیے، ان میں
کچھ اپنا حصہ بھی رکھا، یا کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ یہ ماہ مبارک تحائف تو بڑے بڑے لے کے آیا تھا، کہیں ہماری حالت ایسی تو نہیں ہو گئی کہ یہ ماہ مبارک جو کچھ لایا تھا وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا، اور ہمارے مقدر اور نصیب میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس بات کو سوچنے کی ایک خاص ضرورت ہے کہ ہر انسان اپنے تئیں اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ یہ ماہ مبارک لے کے کیا آیا تھا اور میں نے اس سے کتنا حصہ لیا۔ وہ تحائف کیا ہیں وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ ماہ مبارک 3 چیزیں اس امت کے لیے لے کے آیا۔ پہلی چیز اللہ تعالی کی رحمت، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالی کی مغفرت، اور تیسرے نمبر پہ جہنم سے خلاصی۔ اس ماہ مبارک کے 3 حصے حدیث مبارک ہے، فرمائے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ فرمائے اس کا پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس کا دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا، اور اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ فرمایا یہ 3 بڑے تحفے لے کے آیا ہمارے لیے۔ اب ہر آدمی اپنے تئیں سوچے، اس بات کو غور و فکر کرے، اس بات پر میں نے رحمت سے کتنا حصہ لیا، میں نے مغفرت سے اپنا کتنا حصہ لیا، اور اپنے آپ کو جہنم سے میں نے کتنا دور کر دیا۔ وگرنہ یہ ماہ مبارک اس بات کی ضمانت لے کر آیا تھا۔ حدیث پاک میں ماہ مبارک کے پہلے جمعے پہ سنا چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا دن ماہ رمضان کا ہوتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اور سارا مہینہ اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ سارے مہینے میں فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، مغفرت سے نوازتا ہے، اور فرمایا کہ جس وقت یہ ماہ مبارک ختم ہوتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے مہینے کے اندر جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا تھا، اس ماہ مبارک کی آخری رات کو ان سارے لوگوں کی بقدر اوروں کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ لے کے تو بے شمار چیزیں آیا، رحمت بھی لایا، مغفرت بھی لایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ بھی لایا، لیکن سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ آیا ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہم نے کتنی رحمت لی، ہم نے کتنی مغفرت سے حصہ لیا، اور ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے کتنا دور کیا؟ دیکھیے گا ہر آدمی اس بات پر سوچے آج کے جمعۃ المبارک کے حوالے سے کہ میں نے ماہ مبارک کے ساتھ کیا کیا، میں نے کتنا اس کا احترام کیا، میں نے کتنی نعمتیں، کتنی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرا۔ ان 3 چیزوں کو یہ ماہ مبارک لے کر آیا، رحمت، مغفرت، اور تیسرے نمبر پہ عتق من النار۔ میں تینوں کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کروں گا کہ رحمت سے کیا مراد ہے، رحمت کسے کہا جاتا ہے، مغفرت کسے کہا جاتا ہے، اور کس چیز سے خلاصی کا پروانہ مل رہا ہے، وہ کیا چیز ہے، جہنم کسے کہا جاتا ہے۔ پر میں تینوں کو تھوڑا تھوڑا میں انشاءاللہ عرض کروں گا، اور پھر آخر کے اندر خلاصے کے طور پر یہی بات عرض ہوگی کہ یہ 3 چیزیں سامنے آ گئی۔ اب سوچئے گا، ہر آدمی سوچئے گا کہ میں نے اس انداز میں رحمت سے کتنا حصہ لیا، میں نے اس انداز سے مغفرت اپنے لیے کتنی سمیٹی ہے، اور میں نے اس انداز سے اپنے آپ کو اس جہنم سے کتنا دور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پہلی چیز کہ ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پہلا عشرہ اولہ رحمت، فرمایا وہ رحمت بنایا۔
اب رحمت کیا چیز ہے، قرآن پاک کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ خالق کائنات نے فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی چیز کا پتہ بتانے لگا ہوں۔ فرمایا دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، فرمایا وہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ دو، فرمایا جو میں پیغام دے رہا ہوں وہ دنیا کائنات سے سب سے بہتر نہیں بلکہ بہترین چیز ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ، وہ فرمایا تمہارے رب کی رحمت ہے، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا دنیا کائنات کا جتنا مال و دولت اکٹھا کرتے ہو، فرمایا دنیا کائنات سے جو کچھ بھی اپنے لیے جمع کر لیا، میں اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہوں خیرون، فرمایا ہر چیز سے بہتر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، یہ جو ساری کائنات سے بہترین چیز ہے، یہ ماہ رمضان ہمارے لیے وہ لایا ہے۔ فرمایا وہ رب کی رحمت لے کے آیا۔ فرمایا سارا سال گزرتا ہے، انسان اپنے رب کی رحمت تلاش کرتا ہے، فرمایا کہیں سے رحمت مل جائے، لیکن ماہ رمضان آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں کو تلاش کرتی ہے۔ فرمایا ہے کوئی ایسا خوش نصیب انسان، فرمایا آ جائے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، میں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دوں۔ فرمایا میرا مالک ہر روز آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، ماہ رمضان کی ہر رات میں آ کے اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر حل من مسترزق۔ فرمایا ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے والا، فرمایا ہے کوئی ایسا انسان جو چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا کروں، فرمایا ہے کوئی ایسا جو میری رحمت کا طلبگار ہو، آ جائے میرے سامنے، میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کی جھولیاں برسانے کے لیے تیار ہوں، فرمایا میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا ہے کوئی ایسا خوش نصیب ہو جو آ جائے میرے سامنے، میں اللہ تعالیٰ اسے رحمت عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ماہ رمضان پہلا عشرہ یہ ہمارے لیے تحفہ رحمت کا لے کے آئے۔ اللہ اکبر۔ یقین جانے میرے دوستوں، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اپنے آپ کو ڈبو کر تو دیکھو، کبھی اپنے مالک کی رحمت کے سامنے اپنے آپ کو لا کر تو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میرے مالک کی رحمت تو بے بہا ہے۔ فرمایا میرے مالک نے، فرمایا پہلی سورت فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ فرمایا اے انسان، نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو تو بار بار کہتا ہے، فرمایا مولا تجھ سے بڑھ کے رحمان بھی کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کے رحیم بھی کوئی نہیں۔ فرمایا رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے، اپنوں کے لیے بھی دشمنوں کے لیے بھی۔ فرمایا دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر ایک سے رحمت کو حصہ دے رہا ہوں۔ فرمایا اگر موسیٰ کلیم کو میں اللہ تعالیٰ نے کلیم بنایا تو اس کے مقابلے میں آنے والے فرعون کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھا۔ فرمایا موسیٰ کلیم کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنایا تو اس کے مقابل آنے والے فرعون کو میں اللہ نے بھوک سے نہیں مارا ہے۔ فرمایا اپنے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا
تو اس کے مقابل آنے والے نمرود کو بھی میں اللہ تعالیٰ نے رحمت سے محروم نہیں رکھا۔ فرمایا اپنے پیارے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا، خاتم المرسلین بنایا، فرمایا شفیع المذنبین بنایا، لیکن اس کے مقابل آنے والے ابو جہل کو بھی میں اللہ تعالیٰ نے بھوک سے نہیں مارا ہے۔ فرمایا الرحمن، میں اللہ تعالیٰ رحمان ذات ہوں، میری رحمت دنیا میں ہر ایک کے لیے، لیکن فرمایا الرحیم، فرمایا میں رحیم ہوں آخرت کے اعتبار سے، آخرت میں میری رحمت صرف مومنین کے لیے ہونی ہے، وہاں میری رحمت سے کافروں کو حصہ نہیں ملنا، اس لیے کہ جن لوگوں نے میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رحمت جو دنیا میں نے بھیجی ہے، فرمایا وہ ہے میرے رب کا قرآن۔ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا اے لوگو میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوں، فرمایا جو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت آپ کے پاس بھیجی ہے، یعنی قرآن مقدس، فرمایا جو انسان دنیا میں اس رحمت سے حصہ لے گا، فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی اس کو حصہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا دنیا کائنات سے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی بہتر ہے۔ اور یاد رکھو میرے دوستوں، دنیا کائنات میں بھی کام بنتا ہے تو اللہ کی رحمت سے، اور قیامت کے دن بھی کام بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بننا ہے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اللہ حدیث کے الفاظ سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ حبیبی جبرائیل، فرمایا میرے دوست جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پہلی قوموں کا ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قوم بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد گزرا ہے، فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 500 سال کی عمر سے نوازا، 500 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرمائی۔ فرمایا اس کی حالت کیا تھی؟ فرمایا اس 500 سال کے اندر دن میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں مصروف رہتا، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت میں، اور دن کے وقت روزہ بھی رکھتا۔ 500 سال تک اس نے اسی طرح گزارا، فرمایا سارا دن کام میں مصروف رہتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور آ جاتا ایک پہاڑ کے دامن کے اندر، فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی چلا دیا، اور ساتھ کے اندر اس کے کھانے کے لیے ایک انار کا درخت بھی پیدا فرما دیا۔ 500 سال تک فرمایا مسلسل عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے خواہش کا اظہار فرمایا، فرمایا مولا میری خواہش یہ ہے جب میرے اوپر موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اللہ اس حالت میں، فرمایا سجدے کی حالت میں میری موت، میری زندگی کا آخری وقت حالت سجدہ میں ہو، اللہ۔ اور حدیث پاک بھی سن لیجئے گا، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سب بولیے گا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا انسان جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، فرمایا اگر نیکی کرتے ہوئے موت آئی قیامت کے دن اسی نیکی کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا اگر کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئی، فرمایا قیامت کے دن قرآن کی تلاوت کرتا ہوا اٹھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر ایک کو نواز دے۔ فرمایا اگر کوئی بد نصیب ہو گناہ کرتا ہوا مر گیا، گناہ کی حالت میں مرائے، قیامت کے دن اسی طرح گناہ کرتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ فرمایا شراب پی کے مرائے اسی حالت میں اٹھے گا۔ فرمایا کوئی بدکاری کرتا ہوا مر گیا، فرمایا کوئی گندی اور فحش گانے اور فلمیں سنتا اور دیکھتا ہوا مر گیا،
گیا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو اپنی زندگی کا ہر لمحہ پاک بناؤ، اپنی زندگی کا ہر لحظہ نیکی کے ساتھ منسلک کر لو۔ کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، اور جب اس کی طرف سے بلاوا آ گیا، اور جب اس کی طرف سے موت کا فرشتہ آ گیا، پھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ فرمائے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملنی، اس لیے اپنی زندگیوں کو پاک بنا لو، اپنے نیک اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لو۔ تکبر، فخر، غرور، فرمائے اپنی کسی چیز پہ بڑا پن ظاہر نہ کرو۔ فرمائے جب وہ مالک کی طرف سے حکم آتا ہے، فرمائے لاکھوں مرید سامنے کیوں نہ ہو، فرمائے لاکھوں کی تعداد میں نوکر چاکر سامنے کیوں نہ ہو، جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے وارثین کے، بڑے بڑے ورثاء کے دعوے کرنے والوں کو بھی لا وارث کر کے دنیا سے اٹھاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اچھے حالات اپنی زندگی میں پیدا کر لو نیکی کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کے عابد نے فرمائے کیا دعا فرمائی، مولا جب موت آئے تو مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے۔ فرمائے دوسری خواہش میری یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں، فرمائے اسی سجدے کی حالت میں میں اٹھایا جاؤں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے اس عابد کو آج بھی سجدے کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، اور میں آج بھی اسے سجدے کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھانا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرمائے ادخلوا الجنت بعبدی برحمتی، فرمائے اے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ فرمائے اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا۔ اب یہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے، کہتے مولا میری نیکیوں کا کیا بنا، میری عبادت کا کیا بنا، وہ روزے ساری رات قیام میں نے گزاری، پر میں ان کا تو کوئی بھی مول نہیں لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ فرمائیں گے پھر میری رحمت سے اسے جنت میں لے جاؤ، پر میں اس کا پھر سے یہی سوال اللہ تعالیٰ تیسری بار فرمائیں گے، پر میں میرے فرشتوں لے آؤ اس کو میرے سامنے، پر میں آ گیا، پر میں اس کی ساری عبادت کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے، اور میں دوسرے پلڑے میں اللہ تعالیٰ نے جو اسے نعمتیں عطا کی تھی ان نعمتوں میں سے صرف آنکھ والی نعمت کو ڈالا جائے، پر میں ایک آنکھ کی نعمت کا حساب شروع ہوا، اور میں وہ 500 سال کی عبادت ہو ایک آنکھ کا بدلہ بھی نہ بن سکی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بتا میرے بندے، وہ جو میں نے تیرے لیے انار پیدا کیا، وہ جو تیرے لیے میٹھے پانی کا چشمہ پیدا فرمایا، پر میں وہ ساری نعمتیں بنائی ہے، پر میں اب بتا ان کا بدلہ کون دے گا؟ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے فرمایا مولا اب سمجھ آ گئی، یا عبادتیں کام نہیں آئے گی یا تیری رحمت نے کام آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رحمت لے کے آیا ہے ماہ رمضان ہمارے لیے، فرمایا یہ رحمت لے کے آیا، فرمایا اس رحمت سے آپ دیکھتے ہیں کس نے کتنا حصہ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتا ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں ایک جگہ سفر پہ تھا، فرمایا سفر پہ میں نے کیا دیکھا، فرمایا مختلف پرندے بہت سارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں نے ان کو پکڑ کے فرمایا ایک کپڑے میں رکھ لیا، فرمایا تھوڑا سا وقت گزرا ہے، فرمایا ان پرندوں کی ماں آ جاتی ہیں، فرمایا ان چھوٹے معصوم پرندوں کی ماں آ گئی، فرمایا جیسے ہی آئی ہے میں نے کپڑا کھولا ہے، فرمایا اتنی دیر میں وہ چھوٹے پرندے مر چکے تھے، فرمایا وہ جو ماں آئی نا، فرمایا اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور بغیر پرواہ کیے اپنے ان چھوٹے معصوم بچوں کے اوپر آ
کر گر پڑی ہیں. فرمایا جیسے گری ہیں فرمایا بچوں کے کبھی ادھر ہوتی ہیں کبھی ادھر ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے. میرے پیارے پیغمبر فرمایا آنسو بھی بہا رہے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں میرے صحابی تو نے کتنا بڑا کام کر دیا. لیکن دوسری بات سنیے گا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ آپ حیران ہو رہے ہیں اس بات پر کہ اس پرندہ جو وہ مر گیا اس کی ماں کو کتنا اس پر پیار آ رہا ہے. فرمایا اللہ ارحم بعبادی. فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس مادہ پرندے سے بھی زیادہ اپنے بندوں پہ رحم آتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ فرمایا گھر میں موجود ہیں. فرمایا ایک عورت آ گئی اس کے ساتھ 2 معصوم بچی ہیں. فرمایا آ کے سوال کیا فرمایا کھانے کے لیے کچھ دیجئے میرے پاس کافی دنوں سے ہم فاقے میں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تلاش فرمایا صرف 3 دانے کھجور کے ملے. خانوادہ نبوت ہے میرے پیغمبر کا گھر مبارک ہے. فرمایا صرف 3 دانے کھجور کے ملے. فرمایا وہ 3 دانے انہیں پیش فرما دیے. فرمایا اس ماں نے کیا کیا ہے فرمایا اس ماں نے ایک کھجور تو دونوں کو دے دی ہے اپنی معصوم بچیوں کو اور ایک کھجور ابھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں کہ بچیوں نے جلدی جلدی وہ کھجور کھا لی اور پھر ماں کی طرف دیکھنے لگی. ماں سمجھ گئی کہ بچیاں کھجور لینا چاہتی ہیں. فرمایا ماں نے جلدی جلدی کھجور کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں اور بڑے حیران ہوئی ہیں. اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. حضرت عائشہ کی حیرانی دیکھی اور سوال کیا عائشہ کیوں حیران ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ میرے دوستوں اولاد کی محبت فرمایا اولاد کی محبت کون جان سکتا ہے؟ فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہو یا پھر وہ جان سکتا ہے. فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد دے کے واپس لے لی. فرمایا جسے اللہ نے اولاد دے کے واپس لے لی ہے کبھی اس کے دل سے جا کے پوچھو نا وہ تمہیں محبت بتائے گا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے. میرے پیارے پیغمبر کی فرمایا پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا بیوہ ہونے کی حیثیت سے آئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے میرے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے. 4 بیٹیاں عطا فرمائی. 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ عطا فرمائے. فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کماری ہونے کی حیثیت سے آئی لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے پیغمبر کو عائشہ سے اولاد عطا نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا رو رو کے اپنا دوپٹہ مبارک گیلا کر کے بیٹھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا ما یبکی کہ یا حمیرہ فرمایا حمیرہ کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ حضرت عائشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرمایا آج دل میں بڑی اولاد کی محبت نے سمندر نے جوش مارا ہے. فرمایا میرے دل میں بھی آج محبت آئی ہے کاش کہ میری بھی اولاد ہوتی پر میں بھی اپنی اولاد سے محبت کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے حضرت عائشہ کو سینے سے لگا کے فرمایا عائشہ یہ بات تو تیری ٹھیک ہے تیری خواہش ہے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے لیکن عائشہ کیا کروں اس میں پیغمبر کی کوئی بھی قدرت چلنے والی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ فرمایا ساری کائنات کی بادشاہت کا مالک کون ہے؟ زور سے بولیے گا، ساری کائنات کی بادشاہت میرے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، فرمایا جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے نواز دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کے دے دے۔ اور فرمایا جس کے تالے میں اللہ تعالیٰ لگا دوں، یجعل من یشاء عقیما، فرمایا جسے میں اللہ تعالیٰ باج بنا دوں، دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو اولاد دینے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سریکی کا ایک شاعر ہے، اس نے اسی بات کو منظوم کیا، اللہ کرے آپ کو سریکی کے الفاظ سمجھ آ جائیں۔ ایک دعوت فکر دی ہے، کیا کہتے ہیں؟ سریکی کا شاعر کہتے ہیں کتیاں نو کتی، فرمائے کتیاں نو بچے کون ہے دیندا، جڑی ٹر دیے لا کے قطاراں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فرمائے کتیا کے پیچھے 7-7 8-8 چھوٹے چھوٹے بچے جناب دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فرمائے کتیاں نو بچے کون ہے دینا، جڑی ٹر دیے لا کے قطاراں۔ مرغی نہ پیر دا دیوا بالے، بچے جڑ جڑ کرن بہاراں۔ تے مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا، بچے مل گئے بے شماراں۔ خاکی ایتا مگ دے رب کولوں، تو تا کرے در در بے پکاراں۔ شاعر نے بڑے عجیب انداز میں منظوم کیا ہے، کہتے جانوروں کی طرف دیکھیں، فرمایا یہ کون سے دربار پہ جا کے دیے جلا رہے ہیں، کون سی جگہ پہ جا کے یہ کس چیز کو کس سے جا کے اولاد مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے حساب اولاد دے دی ہے۔ فرمایا جو خالق کے کائنات جانوروں کو بے حساب دینے والا ہے، اے انسان ذرا شرم کر، تو بھی اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کر، جو انہیں دیتا ہے تجھے بھی بے حساب عطا کرے گا۔ اپنے سبق پہ لوٹ آئیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران بیٹھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیوں حیران ہوئی ہے؟ فرماتی ہے یا رسول اللہ عورت آئی 2 بچیاں ہیں ساتھ، فرمائے اس طریقے سے ماں نے بھوک برداشت کی اور انہی کے سامنے جناب سارا کھانا رکھ دیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ تو ماں کی مہربانی ہے۔ عائشہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا ہے؟ 24واں پارہ سورہ زمر کے اندر ارشاد، خالق کے کائنات فرماتے ہیں، فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ خالق کے کائنات فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، فرمائے بے شمار گناہ کر لیے آپ نے، گناہ اتنے کیے کہ ان کا گننا بھی مشکل ہے، فرمائے شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن خالق کائنات فرماتے ہیں یا عبادی، گناہگار ضرور ہو لیکن ہو تو میرے بندے۔ فرمائے میرے مالک کی محبت کا اندازہ لگائیے گا، اس کی رحمت کا اندازہ لگائیے گا۔ خالق کائنات گناہگاروں کو فرما رہے ہیں یا عبادی، فرمایا میرے بندے ہو نا، میری مخلوق ہو، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، فرمایا بڑے سے بڑی غلطی اور لغزش ہو گئی، لیکن یاد رکھنا لا تقنطوا من رحمت اللہ،
فرمایا تیرے گناہوں کی کوئی نہ کوئی تو حد ہوگی لیکن میری رحمت کی کوئی بھی حد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میری رحمت کی کوئی بھی حد نہیں ہے۔ فرمایا جس رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، ماہ رمضان وہ رحمت ہمارے لیے لے کے آیا۔ میں ساتھ میں ٹچ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ فرمایا وہ رحمت ماہ رمضان لے کے آیا ہمارے پاس، فرمایا جس رحمت کا کوئی بھی کنارہ نہیں ہے، جس رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے، فرمایا میری رحمت ہے یہ میرے غصے پہ حاوی ہے۔ فرمایا میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ اے انسان، میں اللہ تعالیٰ قہار بھی ہوں، میں اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہوں، میں اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہوں، لیکن یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہوں۔ اسی کو 14ویں پارے میں فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ فرمایا میرے پیارے بندے، اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے پیغمبر میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچا دے کہ انا الغفور الرحیم۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ بڑی رحمتوں والی ذات ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، ایک ناراض والد اپنے بیٹے سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف ہمارے آنے کی دیر ہے، یقین جانو، صرف ہمارے آنے کی دیر ہے، اور میرے اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے۔ وہ مالک تو وہ ہے، فرمایا بچپن گزار دیا، لڑکپن گزار دیا، جوانی بھی گناہوں میں گزار کے آ گیا، اب زندگی کا آخر آ گیا۔ فرمایا بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی بھی سفید ہو گئی، فرمایا سارے چھوڑ کے چلے گئے، اولاد بھی منہ کر کے چلی گئی، اولاد نے بھی بے سہارا کر دیا۔ فرمایا سب سے بڑی بات، دنیا کائنات کے حساب سے جیب بھی خالی ہو گئی، نہ خرچ ہے، نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ کوئی سہارا بننے کے لیے اولاد ہے۔ فرمایا یہ بوڑھا گناہگار زندگی کے آخر میں آ گیا، اور آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے رات کی تنہائی میں آ گیا، آ کے اپنے رب کو آ کے کہتے ہیں، مولا میں ساری زندگی غلط کاریوں میں گزار کے آ گیا، لیکن اب تو میری زندگی کی شام ہو گئی۔ فرمایا اب تو زندگی کے آخر میں آ گیا۔ فرمایا اس تنہائی کے عالم میں، فرمایا وہ جو بوڑھا میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے میرے پیغمبر، وہ جو میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، فرمایا مجھے اپنے گناہگار بندے کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے اس بندے کے سفید بالوں کو دیکھ کے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور ساتھ میں اعلان بھی کرتا ہوں، فرمایا پریشان نہ ہو، تو میرا بندہ، میں رب تیرا، تو نے جو بھی کیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، یہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، جو رحمت لے کے آیا، مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی رومی کے اندر ایک مثال لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، فرمایا ایک شکاری آدمی ہے، اس نے پرندے کا شکار کر کے اس کو ایک پرندے کو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا۔ فرمایا جب پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے، اس جگہ پہ وہ پھڑ پھڑاتا ہے، کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے میں اس جگہ سے آزاد ہو جاؤں۔ فرمایا پرندے کا پھڑ پھڑانا، پرندے کا تڑپنا شکاری کو مزہ دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جس وقت کوئی گناہگار آدمی اپنے رب کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے تڑپتا ہے نا، آ کے روتا ہے اپنے رب کے سامنے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا، دوسرا تحفہ ماہ رمضان لے کے آیا، پہلا رحمت کا اور دوسرا تحفہ کس کا؟ شاباش بولیے گا، مغفرت کا۔ کس کا؟ مغفرت کا۔
اب مغفرت کیا ہے؟ حدیث پاک سنیے گا، حدیث پاک کی کتاب ہے ابن ماجہ، اس کے صفحہ نمبر 271 پہ یہ حدیث موجود ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا کائنات کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا بچہ پاس ہو گیا جناب مبارک ہو، کسی کا بچہ حافظ قرآن بن گیا اس کو مبارکباد دی جا رہی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا فرمائے اس کو مبارکباد دی جا رہی ہے، کسی کا کاروبار چل پڑا لوگ آ کے مبارکباد دیتے ہیں فرمائے مبارک ہو تیرا کاروبار بڑا چمک اٹھائے، فرمائے اور کتنی ناجائز باتوں پہ بھی مبارکباد دی جا رہی ہوتی ہے۔ فرمائے آج تو ایک نئی بات چل پڑی، اللہ عرض کر دوں گناہ ناراض تو نہیں ہوں گے جی؟ عرض کر دوں نا، یاد بھی رکھو گے اور پھر اس سے رک بھی جاؤ گے، کوشش تو کرو گے نا۔ اللہ جی آج تو نیا گناہ چل پڑا ہے معاشرے میں جی، برتھ ڈے، کیا جی میرے نوجوان سالگرہ مبارک، سالگرہ مبارک، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، بڑے بڑے تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں اور جناب بڑے بڑے ہال بک کرائے جاتے ہیں، کھانے بنائے جاتے ہیں جی، سالگرہ مبارک۔ یاد رکھو میرے دوستو شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، شریعت میں یہ سال منانا جی، یہ بھی عرض کر رہا ہوں، آ رہا ہوں اس طرح، اگر ڈائریکٹ ادھر آتا تو کوئی لڑ نہ پڑتا حاجی صاحب کیا کرتے ہیں آپ بھی جی۔ سالگرہ مبارک، یہ جناب نئی نئی چیزیں سامنے آ گئی۔ اور دوسری بات جناب جمعے کا دن آتا ہے، میسج چلتے ہیں جمعہ مبارک جی، جمعہ مبارک، آج جی جمعے کا دن ہے، مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آنے والے وقت کے اندر کیا ہوگا، یہ ایک مستقل بدعت بن جائے گی، لوگ یہ سمجھے کہ جناب یہ تو بہت بڑی نیکی ہے کہ جمعے کی مبارکباد دینا، پر میں نہ میرے دوستوں نہ، آج دنیا میں گناہوں پہ بھی مبارکباد دی جا رہی ہے، کوئی نیک کاموں پہ مبارکباد دے رہا ہے۔ آئیے گا میں اپنے پیغمبر کی مبارک سنانے لگا ہوں، فرمائے میرے پیارے پیغمبر کس خوش نصیب انسان کو مبارکباد دے رہے ہیں، سنیے گا اور اپنے آپ کو وہی خوش نصیب بنانے کی کوشش کیجئے گا۔ الفاظ سنیے گا حدیث پاک کے، فرمایا طوبی، میرے پیغمبر فرماتے ہیں مبارکباد کا مستحق ہے وہ انسان، کون سا؟ فرمایا لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، فرمایا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ پایا جائے گا، جو اپنے رب سے استغفار گناہوں کی معافی زیادہ مانگتا ہوگا، فرمایا ایسے بندے کو میں پیغمبر مبارکباد دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تو ہونا چاہیے کہ نہیں اس کا مستحق بھائی جی؟ تو پھر آج کیجئے گا وعدہ، ہر نماز کے ساتھ استغفار کریں گے جی، کرتے ہیں وعدہ؟ اور بھائی اس میں وہ وعدہ ہے جو آپ کا فائدہ ہے، جو آپ کا فائدہ ہے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت زبان پہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، جیسے کہہ رہا ہوں نا ایسے کہا جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کوئی تسبیح نہیں ہے، کیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پر میں اس ترتیب سے کہیں گے آپ کو کہنے میں بھی پتہ چلے گا میں کس رب سے معافی مانگ رہا ہوں، ذرا توجہ کرو گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا کہ میں کس رب کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی طلب کر رہا ہوں۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سب سے بڑا مبارکباد کا مستحق وہ انسان ہے، فرمایا جو سب سے زیادہ استغفار کرتا ہے، فرمایا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث صفحہ نمبر 314 پہ یہ بھی سن لیجئے گا،
فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول یا عبادی کلکم مذنب الا من عافیت تسألون المغفرہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمائے اے میرے بندو تم سب کے سب گناہ گار ہو، کہ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو گناہ کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے۔ فرمائے یہ سب سے عمدہ اور بہترین آدمی ہے۔ اور دوسری حدیث ترمذی شریف کی جلد اور صفحہ نمبر 139 میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انزل اللہ علی امانتین، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 2 امانتوں کو نازل فرمایا۔ فرمایا پہلی امانت تو میں پیغمبر کا وجود ہے، فرمایا یہ وجود مبارک ہے، فرمایا جب تک دنیا میں یہ وجود رہے گا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے میرا پیغمبر میں نے عذاب نازل نہیں کرنا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے پیغمبر جب تک آپ ان لوگوں میں رہیں گے میرا وعدہ رہا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دینا۔ یہ آیت نازل کا یہ بھی تھوڑا پس منظر سن لیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، بڑے بڑے کافر جناب بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے کھڑے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اللہ۔ کافر تھے، کون تھے؟ کافر تھے، لیکن پھر بھی بلا کس کو رہے ہیں؟ اور کوئی وسیلہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں۔ واضح الفاظ ہے قرآن مجید کے، اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، اللہم، ابو جہل کہتے ہیں اللہم، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے مولا میں تجھے کہہ رہا ہوں میں تیرے پیغمبر کو نہیں مانتا، میں تیرے قرآن کو نہیں مانتا، انزل علینا فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، ہمارے اوپر پتھر برسا دے، ہمیں دردناک عذاب دے دے، فرمائے ہم ماننے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے علامہ صاحب اکثر کہا کرتے تھے اتنا پھپھور والا کافر بھی کوئی ہونا ہے جی، جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہا ہے، ڈائریکٹ مانگ رہا ہے۔ یہی تو ابو جہل ہے۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کا مارکا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم دیا عبداللہ ابن مسعود جا کے ابو جہل کی گردن اتار دے۔ فرمائے حضرت عبداللہ ابن مسعود چھوٹے سے قد کے صحابی ہیں، فرمائے اتنا چھوٹا قد ہے، صحابہ کرام محبت میں آ کے گودی میں اٹھا لیتے تھے، کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو اٹھا کے دیوار پہ بٹھا دیتے، فرمائے یہ محبت کا انداز تھا۔ ایک طرف قد چھوٹا ہے لیکن دوسری طرف میرے پیغمبر کی بشارت بھی سنیے گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود قد میں تو چھوٹا ہے لیکن افقہ الامہ، میری امت میں سب سے بڑا فقیہ ہے، میری امت میں سب سے بڑا وہ آدمی ہے جس کو قرآن اور سنت کی سمجھ ہے، سب سے بڑا فقیہ میرا عبداللہ ابن مسعود ہے۔ فرمایا یہ گیا ابو جہل کے جا کے سینے پہ بیٹھا اور دیکھا نا ابو جہل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، اور پانی پانی ہو گیا اور تکبر میں بھرے ہوئے الفاظ کہتا ہے ہائے کاش مرنا تو ہے، دنیا سے جانا تو ہے، لیکن افسوس کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی قریشی سردار ہوتا، میں اپنی موت پہ فخر کرتا کہ مجھے کسی سردار نے مارا ہے، لیکن تو ایک عام آدمی ہے جس کے ہاتھوں میں قتل ہو رہا ہوں، لیکن میرا ایک پیغام اپنے پیغمبر کو دے دینا جا کے، اور جا کے یہ بتانا کہ میں تیرا چچا ابو جہل دنیا سے جا رہا ہوں اور آخری وقت میں تیرے دین کے ساتھ محبت نہیں بلکہ جب تک زندہ تھا
اس وقت سے لے کے آج تک جتنی نفرت تھی اس سے 2 گنا زیادہ تیرے دین کے ساتھ نفرت لے کے دنیا سے جا رہا ہوں. فرمایا اتنا بڑا کافر ہے, اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہا ہے, کہتے مولا آسمان سے پتھر برسا دے, دردناک عذاب دے دے, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے پیغمبر نے کہا مولا خود مانگ رہا ہے, جی خود مانگ رہا ہے, عذاب دے دے, ختم کر دے. میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میرے پیغمبر, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میرا سونا جس جگہ تے تسا موجود ہو تمہاری وجہ تو میں دشمنوں نو بھی برداشت کر کے رکھے نا کہ تیری عزت تے کوئی بھی بکواس نہ کرے. اللہ اکبر. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, پہلی امانت فرمایا میرا وجود ہے, جب تک میں دنیا میں رہوں گا اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں دینا. اور دوسری کون سی چیز ہے؟ فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, فرمایا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں کرنا. اللہ اکبر. تو اب مغفرت کا پتہ چلے کہ مغفرت کیا چیز ہے. اب تیسری چیز بالکل مختصر کر کے عرض کرنے لگا ہوں. تیسری چیز کا نام ہے عتق من النار, جہنم سے خلاصی. ماہ رمضان یہ تیسرا تحفہ ہمارے لیے لے کے آیا. فرمایا سبب بنا جہنم سے دوری کا. اللہ فرمایا اور جہنم کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا ہے جہنم؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے جہنم کا. فرمایا سورہ ہمازہ کے اندر خالق کائنات فرماتے ہیں, فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم معصدہ فی امد ممددہ. فرمایا لوگوں یاد رکھو وہ کون سی جہنم ہونی ہے؟ فرمایا جس کے اندر آگ ہونی ہے بڑی گرم اور جلانے والی. فرمایا التی تطلع علی الافئدہ, فرمایا دنیا کا یہ قانون ہے جب کسی کو آگ لگ جائے فرمایا اس کا جسم پہلے جلتا ہے اور دل تک اس کا اثر بعد میں جا کے پہنچتا ہے. جب بعد میں دل تک پہنچتا ہے اتنے تک وہ آدمی مر چکا ہوتا ہے. لیکن فرمایا جہنم کی آگ کون سی ہونی ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ, فرمایا جس کا اثر سب سے پہلے شروع بھی دل سے ہونا ہے. فرمایا جس کی تپش جس کا عذاب ہو سب سے پہلے دل کو آنا شروع ہونا ہے. فرمایا جو دل سے شروع ہوگا فرمایا ان عذابہا کان غراما, فرمایا چمٹنے والا عذاب ہوگا, فرمایا چمٹ جانے والا عذاب ہوگا, انسان کو چھوڑے گا کبھی نہیں. فرمایا وہ جہنم کیا ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. فرمایا وہ جہنم ہے جو جہنم للطاغین, فرمایا جو مجرموں کے گھات میں لگی ہوئی ہے کہ کب میرے اندر آئیں گے. فرمایا لابثین فیہا احقابا, فرمایا نہ ختم ہونے والی مدت ان کو جہنم میں رہنا پڑے گا. اس میں پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا, کھانے کے لیے کوئی کھانے کی چیز نہیں ملے گی. الا حمیما وغساقا, فرمایا صرف کھولتا ہوا پیپ اور گرم پانی ہوگا. فرمایا وہ انہیں جہنمیوں کو پیش کیا جائے گا. فرمایا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر. فرمایا دھوئیں کے سائے ہوں گے جہنم کے اندر. فرمایا جو انسان کو عذاب
عذاب سے بچنے کا ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ فرمائے جہنم کے اندر بڑے بڑے شعلے ہوں گے، فرمائے کل قصر جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، کأنہ جمالۃ صفر، فرمائے اتنے بڑے بڑے انگارے ہوں گے، فرمائے جیسے زرد رنگ کے بختی اونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ فرمائے یہ ایسے جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالنا ہے، پھر یہ جہنم کا عذاب ہونا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث سنیے گا، الترغیب و ترہیب جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 247 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو رأیتم ما رأیتم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں پیغمبر کی جان ہے، فرمائے جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تم لوگ دیکھ لو، فرمائے تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جائے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ ما رأیت یا رسول اللہ، قال رأیت الجنت والنار، فرمائے میں جنت اور دوزخ کا عذاب دیکھ کے آیا ہوں، فرمائے اگر تم بھی دیکھ لو، فرمائے تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ہم مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، فرمائے جلد 2 اور صفحہ نمبر 515 پہ موجود ہے، فرمائے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور جہنم کو بھی بنایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ جنت کا نظارہ کر کے آؤ، جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ، فرمائے جنت کو دیکھ کے آ کے کہنے لگے میرا اللہ جنت میں اتنی نعمتیں ہیں، فرمائے اتنے باغات اور آسائشات ہیں، فرمائے کوئی انسان بھی جنت میں جانے کے بغیر نہیں رہ سکے گا، ہر آدمی جنت میں ضرور جائے گا، اور جہنم میں اتنے بڑے عذاب ہیں، فرمائے ادھر کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات اور آزمائشوں کے نیچے چھپا دیا، جنت پر آزمائشوں کا پردہ ڈال دیا اور جہنم کے اوپر خواہشات کا پردہ ڈال دیا۔ فرمائے اب جا جبرائیل دیکھ کے آ، اب ذرا منظر مجھے دیکھ کے بتا۔ جب دیکھ کے آئے آ کے کہنے لگے یا باری تعالیٰ جو جنت کے اوپر پردہ ہے یہ آزمائشوں کا، فرمائے اس وجہ سے جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا، فرمائے کوئی بھی اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، فرمائے اپنی آسائشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے جنت میں نہیں جائے گا۔ اور فرمائے جو جہنم کے اوپر پردہ ہے یہ خواہشات کا ہے، اپنی ناجائز خواہشات کو پورے کرتے جائیں گے اور فرمائے سارے کے سارے لوگ جہنم میں آ پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو یہ تیسرا عشرہ یہ ہمارے لیے کیا تحفہ لایا جہنم سے خلاصی کا، اتقم من النار، یہ جہنم سے خلاصی کا تحفہ لے کے آیا۔ اور میں کس جہنم سے، وہ تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کس قدر بڑا عذاب ہوگا جہنم کے اندر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے، خود بھی صحابہ کرام کو بھی اس کا سبق دیا کرتے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کیا کہا کرو، اللہم اجرنی من النار، کیا کہا کرو جی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، مولا مجھے جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھنا، مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا۔ تو یہ جہنم کے عذاب سے خلاصی کا تیسرا عشرہ ہمارے لیے تحفہ لے کے آیا۔ اب ہر ایک انسان ان 3 چیزوں پر سوچے کہ ہم نے ماہ رمضان سے کیا حاصل کیا، ہم نے ماہ رمضان سے کیا کچھ حاصل کیا، کیا کچھ پایا، ہم نے ماہ رمضان سے کچھ حاصل بھی کیا یا نہیں کیا، یا ماہ رمضان سے پہلے جیسے ہم گناہوں میں لتڑے ہوئے تھے ماہ رمضان کے اندر بھی ہم ویسے کے ویسے رہ گئے، یا ہم نے اپنے آپ کو کچھ تبدیل کیا۔ فرمایا تبدیل کیا تو پھر تو مبارکباد کے مستحق ہے وہ انسان، اور اگر تبدیل نہیں کیا تو پھر اپنے آپ کو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، 1-2 دن باقی ہے، آ جائیں اپنے رب کے سامنے اور ہاتھ پھیلا دے اور اپنے آپ کو گناہگار تصور کر کے اپنے رب سے مانگ لیں۔ آج بھی موقع ہے، ہمارے مانگنے میں دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم وہ رب تانا بھی نہیں دے گا اور بغیر تانا دیے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر کے اندر
چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی رات میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی کا تقدس کس طریقے سے پامال کیا گیا، کس طریقے سے پامال کیا گیا۔ یاد رکھو میرے دوستو، نہ مجھے کوئی تعلق ہے پی ٹی آئی سے، نہ میرا کوئی تعلق ہے نون سے، نہ میرا کسی اور سیاسی جماعت سے تعلق ہے، لیکن جو بات حقیقت ہے سو حقیقت ہے کہ جس نے بھی یہ کیا فرمایا جس نے مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا، ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا تو کر نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ہدایت کی دعا کر سکتے؟ کہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جس پر یہ اتنا بڑا کام کیا گیا۔ فرمایا کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے روضہ مبارک پہ جب آتے، فرمایا اپنا سانس بھی آہستہ لیتے، اپنے قدموں کی آہٹ بھی آہستہ آہستہ کرتے، کہتے یہ نہ ہو کہ پیغمبر کی بے ادبی ہو جائے اور بے ادبی کی وجہ سے ہم ایمان سے ہی خارج نہ ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے روضہ مبارک پہ حاضری کے لیے جاتے تو فرمایا حالت یہ ہوتی، ان کے آس پاس والے لوگ بتاتے، فرمایا کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ کہیں حضرت کا سانس روکنے کی وجہ سے ان کی موت ہی واقعہ نہ ہو جائے۔ پوچھا گیا حضرت یہ کیا کرتے ہیں جب روزے پہ آتے ہیں، کیوں سانس روک لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے سامنے خاموش رہنے کا حکم دیا، آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا، میں سانس بھی روکنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ نہ ہو کہ سانس اونچا نکل جائے اور میں بایزید بستامی ایمان سے ہی خارج نہ ہو جائے۔ جی جن لوگوں کے یہ کام کہ انہوں نے پیغمبر کا یہ ادب کر کے دکھایا اور آنے والے دنیا اور وقت کو یہ بتایا کہ پیغمبر کا ادب اس چیز کا نام ہے، اس پیغمبر کے روضہ رسول کے سامنے بکواسات کیے جائیں اور طرح طرح کے جناب نعرے بازی، یہ سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں، ہم کہتے ہیں میرے مولا انہیں عبرت کا نشان بنا دے، ان لوگوں کو جو یہ کام کرنے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے، تاکہ پتہ چلے کہ پیغمبر کی بے عزتی کرنے والے کی سزا کیا ہوتی ہے دنیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم ان کے اس فعل کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی ہم ان کے اس فعل کی پرزور مذمت کرتے ہیں، چاہے جس جماعت کا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق اپنے پیغمبر سے ہے، ہمیں اپنی محبت چاہیے پیغمبر سے، ہمیں اپنے ایمان کا بچاؤ چاہیے پیغمبر کی نسبت سے، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں چاہیے، نہ جائے کوئی جہنم میں، جائے دفع ہو جائے اور جلے جا کے جس طرح اس کی مرضی آئے، جہاں سے نکلے وہاں واپس چلے جائے، ہمیں کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ایمان کے بچانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پیغمبر کی محبت کی ضرورت ہے، پیغمبر کی عزت اور احترام کی ضرورت ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ پر بھی دوستوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ بات کی تھی، خدا را سیاسی چکروں کے اندر آ کر اپنے ایمان کے دشمن نہ بنے، سیاسی چکروں میں آ کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، سیاسی سب جھوٹے لٹیرے ادھر ہی رہ جائیں گے، اگر ایمان چلا گیا تو تجھ سے بڑا نقصان کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت کے دن تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں ایک دوسری بات یاد رکھو، آپ جس پارٹی کے ورکر ہو بنو، کرو کام اپنی مرضی سے، لیکن غلط کام کو کبھی بھی اس کے وکیل بن کر سامنے نہ ہو۔ آج میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کتنے لوگ اس کام کی صفائی دے رہے تھے، وکالت کر رہے تھے کہ جناب انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا۔ ہمارے جناب کتنے بڑے بڑے لوگ جو پہلے وزراء تھے وہ بھی یہ بکواس کر رہے تھے، جناب جی وہ کچھ ہونے والا ہے، وہ جی پتہ چل جائے گا، انہیں حرم میں جائیں گے تو کیا ہوگا، جائیں جہنم میں، ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو اس بات کی ضرورت ہے ہمارے پیغمبر کی مسجد اور اللہ تعالیٰ کے حرم کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہرحال میرے دوستو یہ ایمان کا جذبہ ہے جو چند الفاظ میں نے ذکر کیے ہیں۔ پھر عرض کرتا ہوں نوجوانوں سے آپ کی مرضی جس کے ورکر بن کر رہیں، لیکن خدا را ان سیاسی لوگوں کے پیچھے اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، ان لوگوں نے قیامت کے دن آپ کو جہنم سے نہیں بچانا، ان لوگوں نے قیامت کے دن آپ کو سفارشی نہیں بننا، بلکہ اگر بچانے والی چیز ہے تو وہ ہے پیغمبر کی محبت یعنی ایمان، پیغمبر کی محبت یعنی ایمان۔ اگر پیغمبر سے محبت اور عزت کا واسطہ اور تعلق ہے تو سب کچھ ہے، اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور